بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سینٹرل وظائف چینل کے معزز خواتین و حضرات، قبولیت دعا مشکل دعا کی جلدی قبول ہونے کا اقرار ہے۔ وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کے لیے آج کی یہ منفرد ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے یہ ویڈیو لازمی دیکھ لیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے انسان کوئی بھی دعا کرنی ہو تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک مختصر سی دعا کریں۔ پھر اس کے بعد اگر مزید دعائیں چاہیے تو وہ عربی میں مانگے، چاہے وہ اردو میں مانگے، تو وہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ لہٰذا اس ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کا عمل سیکھیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے ایسے الفاظ بتائے ہیں کہ جس کو پڑھتے ہی دعا قبول ہو جاتی ہے، بلکہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کو لازم پکڑنے کا حکم فرمایا۔ جو شخص رزق کی کمی کا شکار ہو یا روزگار کے سلسلے میں پریشان ہو تو وہ شخص بھی اس ویڈیو کو مکمل دیکھے، اور ہاں، اگر کوئی شخص بیمار ہو اور اس کی بیماری پیچھا نہ چھوڑتی ہو تو اس کے لیے یہ عمل بہت ہی فائدہ مند ہے اور شفائے مرض کے لیے اکثیر کا حکم رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو، مثلا اولاد نہ ہوتی ہو، کینسر کا مریض ہو، یا ارکان یعنی پیلے کا مریض ہو، سوکھے کی بیماری ہو، جسم میں ہمیشہ کفار رہتا ہو، کسی پر نظر بد ہو، علاج سے مایوس مریض ہو، ان تمام صورتوں میں یہ عمل تیر بہدف کام کرتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہر مرض دور ہوگی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب چاہے اس وقت آپ کر سکتے ہیں، جب آپ کا دل چاہے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یقین کیجئے، اگر آپ اس لفظ دعا کے الفاظ یاد کر لیں تو اللہ کسی کے ہاتھ خالی لوٹا دے، یہ ممکن ہی نہیں۔ آج کا عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جن کی کوئی حاجت ہے، وہ حاجت پوری نہیں ہو رہی، نیک دلی مراد کو پانے کے لیے وہ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ہر نیک مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ اس سے بڑی بات، اگر آپ روزانہ اس عمل کو، کسی وظیفے کو کر کے اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ یقیناً آزمایا ہوا عمل ہے، کر کے دیکھیں، آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ خواتین و حضرات، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے، جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ یہ خاص دعا آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ یہ دعا آپ نے کرنی ہے۔ اس دعا میں آپ اللہ سے کہتے ہیں، یعنی اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو بہت احسان کرنے والا ہے، آسمان و زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے، جلال و عظمت والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے، جب بھی اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے، جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ جو شخص رزق کی کمی کا شکار ہو یا روزگار کے سلسلے میں پریشان
تو وہ شخص باوضو بعد نماز فجر اس دعا کو 300 مرتبہ پڑھے۔ یہ عمل 40 دن تک کرنا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس شخص پر رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا ذل جلال والاکرام موجود ہے۔ اس اللہ کے صفاتی نام کو بزرگان دین اسم اعظم کا درجہ دیتے ہیں، لہذا آپ نے کوئی بھی دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا ذل جلال والاکرام کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے اور دعا کے وقت دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف حاضر اور متوجہ رکھنا ہے۔ ضروری ہے کیونکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندی کی دعا قبول نہیں کرتا جو صرف اوپری جلد سے اور توجہ کے بغیر دعا مانگے۔ جس کو یہ پسند ہو کہ مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ آسائش و آرام کے وقت کی دعا کی کثرت کرے۔ اس کا شکوہ غلط ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعاؤں کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ اول، مانگنے والے کو عطا کر دیا جاتا ہے، یا پھر دوسری صورت اس دعا کے بدلے کسی مصیبت کو دور کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے حق میں ہر دعا مانگنی چاہیے اور ہر بار مانگنی چاہیے، کیونکہ رضا الہی سے یہ دعائیں اس دنیا میں ہمارے لیے دفاع کرتی ہیں اور آخرت میں بھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر انسان گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو شرط ہے کہ جلد باز نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ جلد بازی سے کیا مراد ہے، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرمانے لگے کہ میں بہت دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، چنانچہ نا امید ہو کر دعا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا ضرور سنتا ہے جس پر کسی نہ کسی کا ظلم کیا ہو، خواہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ سرور عالم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا سے بچو کیونکہ اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ یا رکاوٹ نہیں ہوتی، اسی طرح اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی مسلمان شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگتا ہے تو ایک فرشتہ اس وقت دعا مانگنے والے کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تجھے بھی اس سے ایسا ہی اسی طرح مسافر کی دعا اور والد کی دعا بیٹے کے لیے قبولیت کا مقام پاتی ہے۔ اس طرح عدل و انصاف کرنے والے حاکم اور روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص روزانہ مومن مردوں مومن عورتوں کے لیے 25 یا 27 مرتبہ بخشش مانگے تو وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گا ان کی دعا بالخصوص قبول ہوتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو روزی ملتی ہے۔ اور ہاں، یہ جاننے کے لیے کہ ہماری دعا کس درجہ قبولیت اور فائز پر ہے، چند علامات جن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دعا شرف قبولیت سے بازیاب ہوئی ہے۔ مثلا دل میں رب کا خوف محسوس ہونا، قلب پر ہیبت اور رقت طاری ہونا، اسی طرح بدن میں رونگٹوں کا کھڑا ہو جانا اور آنکھوں سے آنسو کو جاری، دل میں سکون و طمانینت کا پیدا ہو اور دل میں خوشی کا جذبہ پیدا ہو جانا، ظاہر طبیعت کا ہلکا معلوم ہونا اور بوجھل پن کا خاتمہ ہو جانا اور ایسا محسوس کرنا کہ گویا مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا اتر گیا۔ دعا کی قبولیت کی علامات اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حاجات و مشکلات میں محض اپنی پاک بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت سے ثابت شدہ دعاؤں کی مدامت نصیب فرمائے۔ ہم ہر حال میں مشکل ہو یا آسانی اپنے حقیقی آقا و خالق و مالک رب العالمین کی یاد اپنے دلوں میں بسائے رکھیں۔ آج مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے مشکل ترین ڈیلیوری ذرائع استعمال کرنے کو تو تیار ہے،
مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے باتوں پر اپنے عمل کرتا ہے۔ دعائے رب لم یزل ہماری دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔